آج یہاں آنے کے بعد مجھے بےحد خوشی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ شاید جو ایک لاء کی فہم کی جو چاہت ہے وہ شاید ان لوگوں میں ہے جو ایک بہت سینئر سٹیزن ہو گئے ہیں، بہت انٹلیکچوئل کے ایک لیول پر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ شاید اس کے اندر ذوق رکھتے ہیں شاید، اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، جو بات بہت وائرل ہوئی، بعد میں مجھ سے کئی لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، کس لیے کہا۔ وہ یہ کہا تھا میں نے کہ کسی بھی معاملے میں مدارس کے طلباء کسی بھی بڑی سی بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کم نہیں۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر یہ بات کہہ دوں کہ مدارس کے اسٹوڈنٹ بلکہ ان سے کم نہیں ہیں، بلکہ بہت سے معاملوں میں ان سے آگے کھڑے ہیں۔ یہ شاید پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین کسی چیز کو جاننا چاہتی ہے اور وہ جاننے کے لیے الگ سے لیکچر کا پروگرام آرگنائز کرا رہی ہے۔ لڑائی جھگڑے فساد پارٹی، یہ تو اسٹوڈنٹ یونین کا کام رہا ہے۔ علم کو اور آگے بڑھانا یہ تو اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہے۔ لیکن خیر، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اگر آپ کے دل میں یہ حسرت ہے، آپ اس طرح کے لیکچر آرگنائز کرتے ہیں، آپ اتنے سنجیدہ مدعوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور مبارکباد کے حقدار ہیں آپ کے وہ ذمہ داران، ندوۃ العلماء کے وہ ذمہ داران جو اس طرح کی پرمیشن کرنے کی آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ آزادی ہے کہ اس طرح کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ میں بےحد خوش ہوں۔ میں نے پہلے شعر پڑھا کہ واقعی بات ہے، جب جب ندوہ میں آتا ہوں ہر بار میں ایک نیا اسپیکٹ، ایک نئی فارم، ایک نیا چہرہ دیکھتا ہوں ندوہ کا، اور آج مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ آج کے اسٹوڈنٹ رات میں 9:30 بجے 10 بجے بیٹھ کر کوئی علم کا کوئی سنجیدہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے پاس تو کلاس کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے، وہ ایکسٹرا کیا سیکھیں گے۔ خیر، یہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی یونین کو، آپ کے ذمہ داران کو، چاہے ندوۃ العلماء کے ہوں چاہے آپ کی یونین کے ہوں، کہ انہوں نے یہ سوچا اور اس پر عمل میں لایا اور اس ناچیز کو دعوت دی۔ خیر، اب لوٹتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک جو آپ نے یونیفارم سول کوڈ چنا ہے، ٹاپک تو خیر بات کی بات ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے کچھ بیسک باتیں جاننے کی سمجھنے کی ہیں۔ ہماری زندگی میں لاء کا کیا رول ہے؟ کوئی بتائے مجھے ذرا، لاء کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی بھی؟ اچھا، یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لیگل لٹریسی پروگرام میں رہ چکے ہیں؟ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہے جو لیگل لٹریسی پروگرام کا اسٹوڈنٹ رہا ہو جس نے کلاسز کی ہوں؟ شاید نہیں۔ اچھا، ایک پیچھے سے ہاتھ آیا، اور خیر چلیے ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں، ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں۔ کوئی بتائے کہ قانون کی آخر زندگی میں ضرورت کیا ہے؟ پلیز کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، زندگی بعد ترتیب ہوتی ہے، اور بتائے کوئی؟ ٹھیک ہے، اور بولیے کوئی۔ ٹھیک ہے، اور چراغ کے مانند ہے، اور کوئی بولے پیچھے سے ادھر۔ معاشرے کے، ہاں بہت حد تک آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ کچھ اور اس میں امپرومنٹ کرنا چاہے گا کوئی پیچھے سے؟ کوئی پیچھے سے کوئی اور اسٹیٹمنٹ؟ پلیز بولتے رہیے، لاء دو ایک سائڈ سے نہیں ہو سکتا، پلیز بولیے۔ آپ لوگوں نے بلایا ہے، آپ کا شوق ہے اس لیے آپ نے بلایا ہے۔ کوئی پیچھے سے جواب دے، اس سائڈ سے۔ سوری، جان اور مال کی حفاظت، ایک اور فارم نکل گیا ہے۔ چلیے ٹھیک، آگے آئیے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ سارے لوگ ظاہر سی بات ہے ندوۃ العلماء کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو سینئر ہوئے کافی اور ہائر ڈگری لے رہے ہوں گے، تبھی یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیے، قانون کا کام جو ہماری زندگی میں ہے، وہ سب سے بڑا رول اس بات کا ہے، سب سے بڑا رول اس بات کا ہے کہ جس دن ہمارے زندگی میں قانون نہیں ہوگا اس دن ہماری پوری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی۔ یہ تو جذباتی بات ہے کہ صاف انصاف قائم کرنا، یہ کرنا، ٹھیک ہے سارے کام ہیں، لیکن سب سے پرائمری جو لاء کا آبجیکٹ ہے، جو سب سے پہلا جو قانون کا کام ہے، وہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کو ریگولیٹ کرنا۔ اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو میں یہ کوٹ نہیں پہن سکتا۔ آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے اتروا کے چھین کے لے جائے گا، کہے گا صاحب یہ میرا کوٹ ہے۔ اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو میں سڑک پر حفاظت سے نہیں چل سکتا، کوئی بھی مجھے ٹکر مار کے نکل جائے گا۔ اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو میں اپنی محنت کی اجرت نہیں لے پاؤں گا، کوئی بھی مجھے نہ دے کہ بھاگا دو، نہیں پڑھ دینا کچھ بھی، تمہیں کام کرا کے کوئی پیسہ نہیں دے گا۔ اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو ہر طاقتور ہر کمزور کو ڈرائے گا، اور ہر کمزور کو ڈر کے رہنا پڑے گا۔ آج اگر ہم کو لگتا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ
اچھا نہیں ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اپنا کام اچھے سے شاید نہیں کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں ایک کریکشن کر لیجئے کہ قانون سے ہمیں فائدہ ہے نہ کہ نقصان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قانون سے ہمیں کیا ہے؟ فائدہ ہے نہ کہ نقصان۔ تو قانون ہر معاملے میں ہماری زندگی کے اندر فائدہ پہنچانے کے لیے رکھا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو بار بار میں کہتا ہوں، چھوٹے سے شارٹ میں سن لیجئے کہ معاشرے بنا کیسے، سماج بنا کیسے۔ لوگ آزاد رہا کرتے تھے، آزاد رہتے رہتے انہیں یہ تجربہ ہوا کہ ہم ساتھ رہیں۔ جب ساتھ رہنا شروع کیا تو کسی معاملے پہ ان کی کلیشز آنے شروع ہوئے، کسی معاملے کے لیے ڈسپیوٹ آنے شروع ہوئے، اور دھیرے دھیرے یہ لگنے لگا کہ یار یہ تو ہمارے کچھ معاملے ایسے ہیں کہ جو ڈسپیوٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ تیسرے سے کہا کہ آپ دیکھتے رہنا کہ ہم میں کوئی ڈسپیوٹ ہو رہا ہے تو کس کی غلطی ہے، اور یہاں سے معاملہ نکلا ایک طرف رائٹ، دوسری طرف ڈیوٹی، ایک ذمہ داری کا اور ایک حقوق کا، کہ جو میری رائٹ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا رائٹ ہے وہ کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے۔ سڑک پر آپ چل رہے ہیں تو میری ڈیوٹی یہ کہ آپ حفاظت سے چلیں، آپ کا رائٹ یہ کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر آپ کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کو بریچ کیا اور آپ کے رائٹ کا وائلیشن ہوا۔ اس کے دیکھنے کے لیے ہم نے تیسرے آدمی کو منعقد کر دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کس نے اپنی ڈیوٹی کو بریچ کیا، کس نے اپنی ذمہ داری کو توڑا، یہ آپ بتائیں گے۔ تیسرے آدمی نے جب موقع، تیسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے غلط کیا، ہمیں لگا یار یہ آدمی کام بہت صحیح کر رہا ہے، تو دھیرے دھیرے ہم اس کے حق میں کیا کرتے گئے؟ ذمہ داریاں بڑھاتے چلے گئے۔ یہ والا بھی معاملہ آپ دیکھنا، یہ والا معاملہ بھی ہمارا آپ دیکھنا، یہ والا معاملہ بھی اب ہمارا دیکھنا، اور دھیرے دھیرے تیسرا آدمی کون بنتا چلا گیا؟ گورنمنٹ، سرکار۔ سرکار کہیں زمین سے، آسمان سے اتر کے نہیں آئی۔ سرکار کو کس نے بنایا؟ گورنمنٹ کو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا۔ اور آج یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو رائٹ کا وائلیشن، ہم تو ہیومن رائٹ، انسان پیدا ہوا، اشرف المخلوقات ہیں، آزاد کے پیدا ہوئے، اپنے حقوق کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن یہ حقوق جو ہمارے تھے، جو رائٹس تھے ہمارے، ان کو دھیرے دھیرے ہم کس کے فیور میں دیتے گئے؟ گورنمنٹ کے فیور میں دیتے گئے۔ اور آج حد یہ ہے کہ ایک شوہر اور بیوی، ماں اور باپ کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا، کیا حق ہوگی، کیا ڈیوٹی ہوگی، یہ بھی کون طے کر رہا ہے؟ قانون طے کر رہا ہے۔ تو قانون کو یہ حق کس نے دیا؟ کس نے دیا قانون کو یہ حق؟ ہم نے دیا۔ اور قانون کی دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور قانون بنانے کی، قانون سازی کی حق کس کو دیا؟ ہم نے۔ گورنمنٹ کو کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ پہلی بات سمجھ میں بات آ گئی، ایک بات۔ اور دوسری بات سمجھ لیجئے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ قانون اور سماج، معاشرہ ایک دوسرے کے دو پہلو ہیں۔ اگر کسی سماج کو، سوسائٹی کو جاننا ہے تو وہاں کا آپ کیا پڑھ لیجئے؟ قانون پڑھ لیجئے۔ وہاں کا کیا پڑھ لیجئے؟ قانون پڑھ لیجئے۔ بار بار میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو سب سے زیادہ آپ کی سمجھ میں آنا ہوتا ہے، جارتا ایڈلٹری، یعنی کہ کسی بیوی کا اپنی شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ رشتہ ہونا، یہ کرائم ہے۔ کہاں پر؟ ہندوستان کے اندر۔ اب یہاں بھی نہیں رہا، لیکن ابھی تک کرائم تھا۔ لیکن یہ برٹین کے اندر کیا تھا؟ کرائم نہیں تھا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ برٹین کی سوسائٹی میں کیا سٹیٹس ہے اور ہندوستان کی سوسائٹی میں کیا سٹیٹس ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قانون اگر آپ جان لیں گے تو اس سماج کی، اس سوسائٹی کو جان سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میر کا شعر ہے کہ مغز کو باغن میں جانے دیجیے، ناحق پروانے جلتے ہیں۔ کیسے؟ مغز کہتے ہیں مدھو مکھی کو، مدھو مکھی باغ میں جائے گی، باغ میں جائے گی، پھولوں پیٹے گی، پھولوں پیٹے گی، رس چوسے گی، رس چوسے گی، چھتا بنائے گی، چھتا بنائے گی، شمع بنے گی، شمع بنے گی، جلے گی، جلے گی تو پروانے جلنے آئیں گے۔ اس لیے مغز کو باغن میں جانے دو جو ناحق پروانے جلیں گے۔ شاعر کی دیکھیے تخیل کہاں تک پہنچا، لیکن لا میں صاحب تخیل شامل نہیں ہوتا۔ ایز سوسائٹی، ایز لا، جیسا سماج ہوگا ویسا لا بنے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں کہیے کہ سماج آگے آگے چل رہا ہے، لا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ سائبر لا آج سے 50 سال پہلے کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سائبر نہیں تھا۔ تو پہلے سائبر آیا، پھر سائبر لا آیا۔ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی؟ تو کل ملا کے اس کا لب و لباب یہ نکل کے آیا کہ لا بنانے کی، قانون سازی کی جو گورنمنٹ کے پاس پاور ہے وہ ہم نے دی ہے، اور اس لیے دی ہے کیونکہ اس نے ہمارے فیور میں اچھا کام کیا، لہٰذا ہم نے اپنے رائٹ کا ٹرانسفر کر دیا کس کے فیور میں؟ کس کے فیور میں؟ گورنمنٹ کے فیور میں۔ اور کسی سماج کو سکون سے چلانے کے لیے، وہاں لائن آرڈر بنائے رکھنے کے لیے
وہاں پر انصاف قائم کرنے کے لیے، وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے لا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ سیریا کا اور دوسری جگہوں کا اگزامپل دیکھ چکے ہیں کہ جہاں کوئی بہت مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی، جہاں کا رول آف لا نہیں ہوتا، وہاں پر سارا انتظام کیا ہو جاتا ہے؟ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے آپ کے فیور کی بات ہے۔ کیا فیور کی بات ہے؟ کہ ایک گورنمنٹ رہنی چاہیے، اس گورنمنٹ کو لگاتار قانون سازی کرتی رہنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ جیسا سماج ہوگا ویسی سوسائٹی ہوگی، جیسا سماج ہوگا ویسی سوسائٹی ہوگی۔ یار یہ بڑا مجھے آگے جا کے بولنا پڑ رہا ہے، کچھ اور میں آزادی سے بول نہیں پا، خیر چھوڑی رہنے دیجیے۔ ہاں تھوڑا بہت آگے جانا پڑ رہا ہے مجھے، تھوڑا سا وہ نیچرل نہیں آ پا رہا فلو میرا بولنے کا، بس تھوڑا سا مجھے بس ٹھیک ہے۔ ہاں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایز سوسائٹی ایز لا، سماج آگے آگے ہے، سوسائٹی آگے آگے ہے اور لا اس کے پیچھے پیچھے۔ تو جب وقت گزرتا جائے گا تو سماج میں بدلاؤ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج سے 10 سال پہلے جو زندگی تھی، کیا وہ آج کی زندگی ہے؟ جب ہم آپ کی طرح پڑھا کرتے تھے تو کبھی کبھی کوئی فارم بھرنا پڑتا تھا اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو ایک رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے تھے اور روم نمبر 1 تیرے پاس کتنے 100 روپے، تمہارے پاس کتنے 200 روپے، تمہارے پاس کتنے 300 روپے، جس کے پاس جتنا پیسہ لیا اکٹھا کر لیا، فارم بھر دیا، گھر سے کوئی آیا، پیسہ آ گیا، وہ رجسٹر لے کے کھڑے ہوئے اور اس کو واپس کر۔ لیکن آج کیا یہ کریں گے آپ؟ آن لائن کا زمانہ ہے، اتنا سیکنڈ ٹرانسفر کر دیا۔ ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے ساری فیسلٹی نہیں تھی۔ تو سماج میں کیا آ رہا ہے؟ بدلاؤ آ رہا ہے نا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، حد یہ ہے کہ ابھی 5 سال پہلے کتنا ڈائنامک چینج آیا ہے۔ جنریشن آپ جانتے ہیں کہ صاحب کوئی بیٹا جنریشن ہے، کوئی جین زی جنریشن ہے، الگ الگ جنریشن ہے، تو ان میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ تو جب سماج میں بدلاؤ آ رہا ہے تو کیا لا میں بدلاؤ نہیں آنا چاہیے؟ جب لا سماج کو فالو کر رہا ہے اور سماج کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، کیونکہ نیچرل ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سماج میں، معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بدلاؤ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ ندوہ میں ہی دیکھ لیجیے، جو آج سے 10 سال پہلے مفتی صاحب بیٹھے جو یہ پڑھ کے بتائیں گے، جو اس وقت کی شریعت، جو اس وقت کی کنڈیشن ہوگی ندوہ میں پڑھنے کی، آج بہت بدلاؤ آ چکا ہوگا۔ میں ہی دیکھتے دیکھتے آ رہا ہوں، آج مجھے کچھ موبائل نظر آ رہے ہیں، میرے دیکھتے دیکھتے اس سے پہلے یہاں پر موبائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ آج ایک کنڈیشن بن گیا ہے، ایک کمپلسری حالات ہو گئے ہیں کہ بنا موبائل کے سروائیول نہیں ہے، چاہے وہ لمیٹڈ یوز ہی۔ بات کلیئر ہوئی؟ تو سماج میں جب بدلاؤ آ رہا ہے تو لا میں بدلاؤ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ بدلاؤ کیسے آنا چاہیے، کتنا آنا چاہیے، کیوں آنا چاہیے، اور اس بدلاؤ کرنے کی شرطیں کیا ہوں گی، اور کتنا بدلاؤ کیا جا سکتا ہے، یہ کچھ نازک ہوتے ہیں۔ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے شریعت اور ایک لفظ ہے فقہ۔ کوئی مجھے فرق بتائے؟ ایک لفظ ہے شریعت اور دوسرا لفظ ہے فقہ، کوئی مجھے اس میں فرق بتائے پلیز۔ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ سارا ثواب آپ ہی کمائیں گے سننے کا؟ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم چاہیں گے کہ انہیں موقع ملے۔ ہاں بتائیں۔ شریعت کیا ہے؟ اور کوئی بولے؟ بہت حد تک
सवाल जवाब सही है। और कोई और जवाब पीछे से आए? बहुत, ये तो आप ही का सवाल है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। ये तो सवाल आपका है। हाँ बताएं। चलिए, और कोई? जागते रहिए पीछे से। खैर चलिए, कोई ऐसी मसला नहीं। यही वो नज़ाकत नाजुक टॉपिक है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझने की बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपके डोमेन में तो नहीं जाऊँगा, सभी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप देखिए कि जिस तरह फ़िक़्ह डेवलप हुई, तो वहाँ पर भी आप महसूस करिए तो आप देखिए कि जो दो स्कूल डेवलप हुए, एक मदीना स्कूल डेवलप हुआ, दूसरा नजफ स्कूल जो डेवलप हुआ, जो आज हम हनफियों के नाम से जानते हैं या उधर मालिकी के नाम से जानते हैं। वहाँ भी देखें तो अलग अलग शरिया तो एक ही थी, लेकिन फ़िक़्ह डेवलप हुई। तो दो लफ्ज़ यहाँ समझने के हैं सिर्फ पर्सनल लॉ के हिसाब से। बाकी मैंने कहा मैं आपके डोमेन में नहीं बोल सकता हूँ, मुझे खुद आपसे सीखना है। शरिया वो पार्ट है जो ना कभी बदला था ना बदला है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक कभी ना बदलेगा। मुफ्ती साहब कहीं मैं गलत इस्लाह नहीं है। शरीयत वो पार्ट हम जिसको मानते हैं, फ़िक़्ह वो पार्ट है कि जो डेवलप हो रहा है। क्योंकि कुरान का मामला लॉ के अंदर, बाकी तो आप सब जानते हैं, कुरान के अंदर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो अल्टीमेट किताब है, वो सुप्रीम किताब है, वो ग्रांड नॉर्म है, वो सबसे ऊपर वाली हद है कि जो ये एक प्रिंसिपल डाउन कर रही है, जो एक गाइडलाइन डाउन कर रही है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। आप बहुत से मामलों में देख लीजिए कि जो डायरेक्ट चीज़ नहीं है, एक जैसे वक़्त का मामला चल रहा है तो लफ्ज़ वक़्त तो नहीं है कुरान में, चैरिटी की बात की गई, अब उसके बाद में उसको डेवलप कर लिया गया, डेवलप किया गया ना। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है, वो मसला ये है कि साहब जो वक्त के साथ साथ बदलाव आए हैं, उन बदलावों को अपडेट किया जाए, समाज में जो बदलाव आए हैं उसके हिसाब से कानून साज़ी की जाए। यहाँ तक तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा, मुझे नहीं एतराज़, आपको भी एतराज़। अब लफ्ज़ पे आइए। हमारे यहाँ जो इंडिया का जो ग्रांड नॉर्म है, जो सबसे बड़ा कानून है, उसे हम कहते हैं आईन या उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। आप सब पढ़ के आए हैं, आपको मालूम है किस मुश्किल मशक्क़त के बाद सबने मिलजुल कर एक संविधान बनाया, एक आईन बनाया और उस आईन को सेकुलर एक स्ट्रक्चर दिया। क्या स्ट्रक्चर दिया? एक सेकुलर स्ट्रक्चर दिया कि यहाँ सब मजहब बराबर होंगे, सबको एक जैसे हक होंगे। लेकिन उसी में जहाँ 25 से लेकर 30 तक ये सारे राइट दिए गए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ये लिख दिया गया कि स्टेट ये कोशिश करेगा कि पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब आईन बन रहा था तो इस पर भी एक बहस हुई, और बहस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, जो फाइनल कमेटी थी, उसमें 10 लोगों ने वोटिंग करी। आपको हैरत होगी कि 6 और 4 का वोट था, यानी कि एक वोट से ये तय करना था कि इसको फंडामेंटल राइट पर रखा जाए। फंडामेंटल राइट वो हुकूक हैं जिसके वायलेशन पर, जिसके उल्लंघन पर, जिसके न मानने पर आप अदालत में जाकर उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। जैसे वक़्त के खिलाफ आप गए नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा तो गया है, लेकिन उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वो एक आइडियल है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी इसको लागू किया जाए। तो इसको लेके जब वोटिंग हुई संविधान सभा के अंदर कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर रखा जाए, इसको आइन फंडामेंटल राइट्स पर रखा जाए, तो 6-4 की वोटिंग हुई। 4 लोगों ने कहा कि इसको फंडामेंटल राइट पर रखा जाए, 6 लोगों ने कहा कि इसको किस पर रखा जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर रखा जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो मेजॉरिटी थी वो इस बात पे थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा जाएगा, लिहाजा उस टॉपिक को कहाँ रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया 44 के अंदर। और उसमें बहुत सी बातें कही हैं, बच्चों को खाने पीने के लिए दिया जाएगा, एजुकेशन वाली बात भी है कि हर आदमी को एजुकेट किया जाएगा,
انوائرمنٹ کو اچھا رکھا جائے گا اور تمام طرح کے ڈائریکٹ پرنسپلس ہیں. اس میں یہ بھی ہے سیکشن 44 کے اندر کہ گورنمنٹ کوشش کرے گی، اسٹیٹ کو کوشش کرے گا، کیا کوشش کرے گا کہ پورے ملک کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ بنائے. اور آئین کے اندر ایک 7 شیڈول دی گئی، ایک لسٹ رکھی گئی، اس میں 3 انٹری ہیں. پہلی کو کہتے ہیں مرکزی لسٹ. کیا کہتے ہیں؟ اس میں بہت سے ٹاپک ہیں جس پر یہ سینٹرل گورنمنٹ کو پاور دی گئی کہ جو اس لسٹ میں جو ٹاپک دیے گئے ہیں ان پر قانون کون بنائے گا؟ سینٹرل گورنمنٹ بنائے گی. ایک لسٹ اسٹیٹ لسٹ، ریاست لسٹ رکھی گئی، اس میں کہہ دیا کہ اس پہ قانون کون بنائے گا؟ ریاست گورنمنٹ جو آپ کا اسٹیٹ ہے وہ بنائے گا، صوبائی لسٹ. اور تیسری لسٹ کنکورنٹ لسٹ رکھی گئی، اس میں جو ٹاپک رکھے گئے اس پہ کہا گیا کہ اس پہ سے سینٹر اسٹیٹ دونوں لا بنا سکتے ہیں. لیکن دونوں لا بناتے ہیں اور سینٹر اور اسٹیٹ کے لا میں اگر کوئی کنٹرڈکشن ہوتا ہے، آمنے سامنے آتے ہیں، تو سینٹر کا لا مانا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 لسٹ ہو گئی، ایک سینٹرل گورنمنٹ کی ہو گئی، دوسری اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہو گئی، تیسری دونوں کے لیے ہو گئی. جو جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ رکھا گیا ہے کنکورنٹ لسٹ میں، یعنی کہ جس پر سینٹرل گورنمنٹ قانون بنا سکتی ہے، جس پر اسٹیٹ گورنمنٹ بھی قانون بنا سکتی ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ تو اب اس کے بعد جب میں نے پہلے کہا کہ جب سمویدھان بن رہا تھا اسی وقت سے یہ مدعا گرما گیا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو مدعا تو وہیں سے گرم تھا، آزادی کے دور سے ہی، اور دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھا. اس مدعے کو زیادہ پل تب ملا کہ جب شاہ بانو کا کیس آیا. اب شاہ بانو کا کیس کیا تھا بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا. اس کے بعد اور کیس آئے جس میں بار بار کورٹ نے یہ کہا کہ صاحب یونیفارم سول کوڈ بنائی جانی چاہیے، یونیفارم سول کوڈ بنائی جانی چاہیے. حد یہ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد لا کمیشن بنایا جاتا ہے. کون بنایا جاتا ہے؟ گورنمنٹ لا کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے. وہ سارے لا کو ریویو کرتی ہے اور سارے لا کو ریویو کرنے کے بعد کہتی ہے کہ 10 سال میں ہمارے معاشرے میں یہ بدلاؤ آ گیا ہے اور اس معاشرے میں بدلاؤ آنے کی وجہ سے انہیں لا میں بدلاؤ آنا چاہیے. یہ لا کمیشن بنایا جاتا ہے. لیکن لا کمیشن نے بار بار یہ کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کی ایسی کوئی خاص ضرورت وقت پر نہیں ہے. لیکن ایک خاص گورنمنٹ کے کچھ دنوں سے آ جانے سے یہ مدعا اور گرما گیا ہے، اور خاص طور پر جب اتراکھنڈ گورنمنٹ نے اس پر ایک قانون بنا دیا یونیفارم سول کوڈ کا تو یہ معاملہ اور چرچا میں ہے. تو آپ اتنا تو کلیئر سمجھ گئے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ یونیفارم سول کوڈ کا قانون بنا سکتی ہے. تو آج اتراکھنڈ نے بنایا ہے، کل چاہے تو یو پی سرکار بنا دے، پرسوں چاہے تو کوئی اور گورنمنٹ بنا دے. اور مرکزی سرکار کو بھی، سینٹرل گورنمنٹ کو بھی یہ پاور ہے کہ وہ چاہے تو یونیفارم سول کوڈ پر قانون بنا سکتی ہے. اگر وہ قانون بنائے گی تو اس کا قانون مانا جائے گا، نہ کہ اسٹیٹ کا. بات یہاں تک کلیئر ہوئی؟ اب آئیے دوسری طرف یونیفارم سول کوڈ. جہاں تک معاملہ ہے آپ جانتے ہیں مسلم لا کا، تو اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں آزادی سے پہلے ہمارے یہاں برٹشرس رہے، انگریزوں کا دور رہا. انگریزوں سے پہلے اگر برٹشرس سے پہلے جائیے تو کس کا دور تھا؟ مغلیہ پیریڈ رہا. اور مغلوں کے دور میں جائیے تو جو مین لا تھا وہ مسلم قانون تھا. کون سا قانون تھا؟ مسلم شریعہ لاگو. اب شریعہ نہیں کہیں گے، یہی فرق سمجھنے کا ہے. مغل ٹائم میں شریعہ لاگو نہیں تھی. فرق سمجھیے، یہی میں وہ اس لیے لفظ میں نے پہلے کلیئر کر دیا تھا. شریعہ لاگو نہیں تھی، فقہ لاگو تھی. اگر شریعہ لاگو ہوتی تب کچھ معاملات دوسرے تھے. مغلوں نے کبھی بھی اگر شریعہ لاگو ہوتی تو اورنگزیب کبھی بھی مندروں کے لیے زمین نہیں دیتے. اگر شریعہ لاگو ہوتی تو دوسروں کے لیے کبھی ان کا قانون لاگو نہیں ہوتا. تو شریعہ نہیں تھی بلکہ کیا تھا؟ فقہ تھی. جو شریعہ سے نکلی تھی، لگتی تھی، فقہ تھی. جو بیسکلی ڈیپینڈ بنائی تو اس پہ شریعت کی گراؤنڈ پہ گئی تھی، لیکن بہت سے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ آ گئے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ لاگو ہوتی تھی، نہ کہ شریعہ. شریعہ کا معاملہ تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ پوری طرح سے کسی نے شریعہ کو پورے مغل پیریڈ میں کسی نے 100% شریعہ کو فالو کیا ہے. حد یہ ہے کہ اورنگزیب کے زمانے ہم جانتے ہیں کہ الہدایہ لکھی گئی، اور لیکن ان کے بھی تمام ایسے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے دوسری جو قومیں تھیں ان کو دوسرے معاملوں میں چھوٹ دی ہے ایز اے بادشاہ. تو پرسنل زندگی بے شک ان کی اپنی اسلامی زندگی کی ساری بات ہے، ہدایہ کو انہوں نے کوٹ کرایا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شریعہ کے حساب سے اس وقت بھی کوئی چل رہا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب
اب یہاں سے جو معاملہ بنتا ہے دھیرے دھیرے کر کے، جب برٹشرز یہاں پر آئے تو جب ان کو ریونیو وصول کرنے کا رائٹ ملا، تو جیسے ریونیو وصول کرنے کا رائٹ ملا، آج بھی آپ دیکھیے آپ کے گھر کے آس پاس اگر کوئی ذمہ دار آدمی ہے، کوئی سید صاحب بڑے بزرگ ٹائپ ہیں، یا اور بزرگ اللہ والے کوئی بزرگ ہیں، یا کوئی بہت زمیندار ٹائپ کے آدمی ہیں، بہت پیسے والے ہیں، کوئی پردھان ہیں جن کے باپ داداؤں سے چلے آ رہے، تو آپ دیکھیے گا چھوٹے موٹے معاملے ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ تو اس دور میں جب ریونیو کلیکٹ کرنے کا رائٹ ملا تو یہ برٹشرز کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ کیا ذمہ داری آ گئی کہ آپ انصاف کریے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مشکل ہے کہ نہیں صاحب، ہمارے یہاں جو ریونیو کلیکٹ کرتا ہے وہ انصاف کرتا ہے، جو ہمارے یہاں ریونیو کلیکٹ کرتا ہے وہ انصاف کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے انصاف کرنا شروع کیا۔ اب انصاف کس بنیاد پہ شروع کیا؟ کیونکہ مغلوں سے انہوں نے لیا ہے، تو مغل جس بنیاد پر انصاف کر رہے تھے اسی گراؤنڈ تو وہی رہیں گی، لہٰذا جو مسلم لا بیس، شریعہ نہیں کہوں گا میں کہوں گا اس کو فقہ، جو فقہ تھی اس کے گراؤنڈ پر انہوں نے یہ انصاف کرنا شروع کیا۔ جب انصاف کرنا شروع کیا تو بہت سے معاملے ایسے تھے اس وقت، میں نے پہلے کہا کہ سوسائٹی فالو کرتی ہے کس کو، سوری لا فالو کرتا ہے کس کو، سوسائٹی۔ اس وقت فرانس وغیرہ کے اندر ایک بڑا جرمن میں فرانس میں چل رہا تھا کہ لا کو کوڈیفائی کیا جانا چاہیے، لا ایک جگہ ہونا چاہیے، جبکہ برٹین کے اندر اپنا لا کوڈیفائی نہیں کرتے وہ لوگ، کسٹم پہ چلتا تھا۔ لیکن جب ہندوستان میں آئے انہوں نے فیصلے دینا شروع کیے تو ماڈرن لا کے حساب سے ان کو بہت سی چیزیں کنٹراڈکٹری لگی۔ کیا لگی؟ کنٹراڈکٹری لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کتابیں ان کو ملی، پہلے تو وہ کسی مفتی کو بٹھا دیتے تھے، اس میں تمام ایک فوجداری قانون چلتی تھی، ایک دیوانی عدالت چلا کرتی تھی جسے ہم آفیسل کورٹ کہتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دھیرے دھیرے کرنا شروع کیا تو ان کے حساب سے، کیونکہ پہلے کتابیں ڈائریکٹ تو فارسی آتی نہیں تھی، وہ ایک دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی، پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اس کے بعد وہ سمجھتے تھے، تو تمام سمجھنے میں بھی فرق آیا، لکھنے میں بھی فرق آیا، تو کچھ چیزیں ان کو لگی کہ یار اپڈیٹ نہیں ہے، آج کے حساب سے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسرا قانون دے کے آئے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا اور یہاں پر کہا کہ ہندوستان کے لیے قانون بنائیے۔ کیا کریں گے؟ ہندوستان کے لیے قانون بنائیے، اور وہاں کے لوگوں نے آ کے یہاں کے ہندوستان کا قانون بنانا شروع کیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہو تاجرات ہند 1860 کی بنی ہوئی تھی، جو ابھی ختم کی گئی، 62 میں لاگو کری گئی۔ اسی طرح کانٹریکٹ ایکٹ، جس پہ کانٹریکٹ کا لا چلتا ہے، وہ بھی اسی وقت بنا۔ انہوں نے سارے قانون بنانا شروع کیے۔ دھیرے دھیرے یہ معاملہ آگے آتا گیا، اور دھیرے دھیرے جب کچھ معاملے کنٹراڈکٹری میں آئیں تو مسلمانوں نے اس بات کا مسلم نے اپوز کیا کہ بھائی آپ یہ قانون بنا رہے ہیں، ہمارے جو شریعہ ہے اس سے یہ چیزیں میچ نہیں کرتی۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا میچ نہیں کرتی ہے، آپ نے بتانا شروع کیا۔ لہٰذا 1837 میں ایک شریعہ ایکٹ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ شریعہ ایکٹ بن گیا، سوری 1937 کنفیوز ہو رہا، 1937 میں جب دھیرے دھیرے کر کے آگے آتے گئے، برٹش انڈیا گورنمنٹ لاگو ہوتی گئی، یہ مدعا آگے تک آیا، اور آنے کے بعد 1937 میں کیا بن گیا؟ شریعہ ایکٹ۔ اور شریعہ ایکٹ میں لکھ دیا گیا کہ یہ معاملے پرسنل لا سے گورن ہوں گے۔ کس سے گورن ہوں گے؟ پرسنل لا سے گورن ہوں گے۔ باقی دنیا داری کے معاملے جو بھی ہیں وہ جو کامن لا چل رہا ہے اس سے ڈیل ہو جائیں گے۔ تو وہاں تک آتے آتے دو طرح کے معاملے ہو گئے۔ ایک ہو گئے جو پرسنل تھے ہمارے، ہم نے مانے، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے، جو ہمارے رہبر تھے اس وقت، انہوں نے کہا نہیں اس معاملے میں ہم کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے، اس معاملے میں ہم کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے، یہ ہمارے پرسنل نجی معاملے ہیں۔ لہٰذا شریعت ایکٹ 1937 بنایا گیا، اور اس میں کون کون سے معاملے تھے؟ نکاح اور طلاق اور میراث اور وقف اور کیا تھا؟ مینٹیننس۔ یہ 5-6 ٹاپک رہے۔ ان 5-6 ٹاپک میں نقفہ جسے کہتے ہیں، 5-6 ٹاپک تھے جن ٹاپک کو شریعت ایکٹ میں پاس کر دیا گیا، اور شریعت ایکٹ میں پاس کرنے کے بعد یہ ہوا کہ صاحب یہ پرسنل لا آپ کا ہے، اس پر کوئی گورنمنٹ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی، جس طرح سے آپ فالو کر رہے ہیں اس طرح سے فالو کرتے رہیں۔ ہم آزاد ہوئے، کانسٹیٹیوشن بنا، آئین نے کہہ دیا کہ ہم سے پہلے کے جو قانون بنے ہوئے ہیں اگر وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ہٹ نہیں کرتے وہ ویلڈ رہیں۔ لہٰذا یہ شریعت ایکٹ کانسٹیٹیوشن کو کہیں سے ہٹ نہیں کرتا تھا، ٹکراتا نہیں تھا، یہ لہٰذا ویلڈ بنا تھا، اور یہ آج بھی اپلیکیبل ہے، آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میرے پہلے پھر لوٹتا ہوں وہیں پر بات کہ وقت کے ساتھ ساتھ سماج بدلتا ہے، سماج بدلنے کے ساتھ ساتھ دور کو بدلنا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے۔
کچھ تو ہوتا ہے محبت کا جنون اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ تو واقعی کچھ ایشوز ہیں جو لگتا ہے کئی بار سامنے آتے ہیں کہ ہاں اس میں کیا ہونا چاہیے، اور کچھ میڈیا لوگ اس کو اتنا رنگ دے دیتے ہیں، اتنی ہوا دے دیتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہوتی کچھ اور پہنچ کچھ اور طریقے سے جاتی ہے. لہٰذا یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. یونیفارم سول کوڈ سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس لفظ کو سمجھیے. دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے یونیفارم اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ سول. لیکن یونیفارم سے پہلے آئیے کامن سول کوڈ. کس پہ آئیے؟ کامن سول کوڈ. ایک لفظ ہے کامن، دوسرا لفظ ہے یونیفارم. دونوں میں کیا فرق ہے بتائیں؟ ایک لفظ ہے یونیفارم، دوسرا لفظ ہے نہیں، اس میں ایک لفظ ہے یونیفارم، دوسرا لفظ ہے کامن. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم یونیفارم سول کوڈ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم کامن سول کوڈ کیوں نہیں کہہ رہے؟ پلیز بولیے. غلط جواب بھی نہیں، آپ کوئی پڑھو، بولیے ضرور، جواب ضرور دیجیے. یونیفارم اور کامن یا سملر کہہ لیجیے. سملر سول کوڈ کیوں نہیں؟ کامن سول کوڈ کیوں نہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کیوں؟ لفظ میں فرق ہے. یونیفارم، کتنے لوگ ہیں اسکول میں یونیفارم پہنی ہے، اسکول گئے ہوئے؟ کھڑے کریں ہاتھ. اسکول گئے ہوئے نا سب کی یونیفارم کیسی ہوتی تھی؟ ہاں، سیم ہوتی تھی. پھر سوچیے سب کی یونیفارم کیسی ہوتی تھی؟ ہاں نہیں، پھر سوچیے. ہاں سوری نہیں سن نہیں پا رہا. نہیں، ایک اسکول میں ایک کلاس میں سب کی یونیفارم کیسی ہوتی تھی؟ کچھ حد تک، پوری طرح نہیں. اما کہاں ایک ہوتی تھی لڑکیاں الگ پہن کے آتی تھی، لڑکیاں الگ پہن کے آیا کرتے تھے. رنگ ہی تو ایک ہوا کرتا تھا، یونیفارم کہاں ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی کہ پینٹ شرٹ ایک آدمی پہن رہا ہے، ایک آدمی سلوار سوٹ پہن رہا ہے، ایک اسی طرح کا کرتا پاجامہ پہن رہا ہے، اسی طرح کا سلوار سوٹ پہنا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا ہے؟ یونیفارم. کیا ہے اس کے بعد بھی؟ اور ہونا یہ چاہیے تھا، اگر واقعی ایسا کرنا تھا تو چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر پینٹ شرٹ ہے تو وہی سائز ہونا چاہیے. بھلے سے تم 7 فٹ لمبے ہو لیکن پہنو گے 3 فٹ کی پینٹیں. یونیفارم جب ایک جیسا ہی ہے، ایک جیسا ہے نا، تو بالکل ہبو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. یا سلوار سوٹ سب کو پہنا دو یا پینٹ شرٹ سب کو پہنا دو. لیکن یہ ایسا کیوں کہ لڑکیاں اسی کلر کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور لڑکے اس کلر کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کہلا رہی ہے؟ یونیفارم. یہی لفظ میں فرق ہے. لفظ کامن نہیں ہے، لفظ یونیفارم ہے. یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے ایک گروپ کے ایک جیسے لوگ. وہاں 2 گروپ تھے، ایک لڑکوں کا ایک لڑکیوں کا. لڑکوں کے لیے ایک سی، لڑکیوں کے لیے ایک سی. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 گروپ تھے، ایک نہیں تھا. کتنے تھے؟ 2 گروپ تھے، ایک لڑکوں کے لیے دوسری لڑکیوں کے لیے. رنگ ایک جیسا تھا لیکن ڈریس کا ڈیزائن الگ الگ تھا. یہی اگر سب ایک جیسے ہو جاتے، ڈیزائن بھی ایک جیسا ہوتا، تب بات آتی. تو جو لا ہے، جو آرٹیکل 14 ہے، آئین کی دھارا 14 ہے، وہ ایکوالٹی کی بات کرتی ہے. لیکن ایکوالٹی ایک گروپ میں، اب اسی گروپ میں تیسرا گروپ مان لیجیے. ایک تیسرا گروپ یہ تھا، ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے اور جس کا ایک پیر نہیں ہے. وہ کیا پہن کے آئے گا؟ ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ چھوٹ دے دی گئی. کیوں؟ اس کے سچویشن ایسی ہے، اس کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اگر لڑکوں میں پینٹ شرٹ بھی کی گئی ہے تو وہ لڑکا ہونے کے بعد بھی پوری پینٹ کو نہیں پہن سکتے.
یہی ہے ایکوالٹی جو سمجھنے کی بات ہے آئین کے اندر. ایک جیسے لوگوں کے لیے ایک لا، سب کے لیے ایک لا نہیں، سب کے لیے ایک لا نہیں، ایک جیسے لوگوں کے لیے ایک لا. ایک جیسے کیسے مانا جائے گا؟ یہ آرٹیکل 14 کے اندر جو ریسٹرکشن بتائی گئی ہیں وہ الگ الگ گروپ بتائے گئے. ان کا مہیلائیں ایک گروپ ہو سکتی ہیں، مائنورٹی ایک گروپ ہو سکتی ہے، مائنورٹی ایک اپنے آپ میں گروپ ہو سکتی ہے. تو جو ہمیں جو ملتا ہے وہ ایز اے ریلیجن نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ مذہب کی گراؤنڈ پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایک کمیونٹی میں پورے ایک گروپ میں بن جاتے، لہٰذا آپ کو کوئی پریویلیج دے دیا جاتا. تو یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہے ایک جیسے لوگوں کے لیے ایک قانون بنانا. اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو ہٹا دیجیے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے یونیفارم سول کوڈ آتا ہے ذہن میں صرف اور صرف مسلم آتے، دوسرے کوئی لوگ نہیں آتے. لیکن اگر مان لیں یونیفارم سول کوڈ بنے گا تو جو دوسرے مذہب ہمارے ملک میں ہیں کیا وہ ایک جیسے آپ کے یہاں 4 امام 4 تھاٹس ہے اسکول، ان کے یہاں بھی 4 اسکول ہیں، ایسا نہیں ہو گیا اسکول نہیں. آپ کے یہاں 2 گروپ جیسے مین گروپ ہیں، ان کے یہاں بھی 2 گروپ مین ہیں، ایک سناتنی بھی ہے، دوسرا آریہ سماج ہے. جو جانتے ہیں آپ لوگ آریہ سماج مندر مورتی پوجا نہیں کرتے، شادی الگ طرح سے کرتے. ان کا بھی معاملہ وہی ہے جو ہمارے یہاں بہت حد تک کنفیوژن کبھی کبھی آتا ہے کہ کون سے والے مسلک پہ چلے. بہت بڑی سیمینار ہوئی تھی اس بات پر، ہر آدمی کو اپنا لگتا ہے. ان کے یہاں بھی جو اوریجنلی ان کے دھرم شاستر تھے اس سے جو ہائر کیا گیا لا، نکالا گیا لا، اس کے انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. اور جو آج کا ہندو لا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی منوسمرتی پہ آدھارت ہے. منوسمرتی کہتی شادی کب ہوگی؟ جب 7 چکر آگ کے کاٹ لیے جائیں گے. وہی لا میں اڈاپٹ کر لیا گیا. تو جب یونیفارم سول کوڈ بنے گا، اچھا مان لیجیے سکھ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو سکھ ہیں وہ ہندو میں آتے، جین ہندو میں آتے، بودھ ہندوؤں میں آتے، لیکن بودھ اور آپ ہندو جانتے ہیں ایک دوسرے کنٹراڈکٹری چیزیں. تو کیا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک جیسا لا بن پائے گا؟ نارتھ انڈیا کے اندر ساپنڈا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ماں کے اور فادر کی 3 پیڑھیاں ہیں ان میں سے ایک لڑکی رشتہ دار نہیں ہونی چاہیے. اگر اس میں رشتہ دار ہے وہ ساپنڈا مانی جائے کہ شادی نہیں ہو سکتی. اور جو آپ دیکھتے ہیں جو آنر کلنگ ہوتی ہے کہ لڑکی کو گاؤں میں دیکھتے ہیں اکثر مرڈر کر دیا، وہ اسی لیے ہوتا ہے. گاؤں کے کسی لڑکے سے پیار ہو جائے، شادی کر لی، وہ ساپنڈا ہے. اس کی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے وہ رشتہ 3 پیڑھیوں میں مل جاتا ہے. لیکن ساؤتھ انڈیا چلے جائیے، وہاں ہندوؤں میں سب سے پوتر کوئی شادی ہوتی ہے وہ ماما سے ہوتی ہے لڑکی کی. اگر لڑکی کی ماما سے شادی ہو رہی سب سے اچھی شادی وہ مانی جاتی ہے. تو کیا ان کے لیے ایک لا ہو پائے گا؟ اچھا ٹھیک. شیڈول ٹرائب آئیے، جن جاتی جسے کہتے ہیں، ان کی اپنی کسٹم ہوتی ہیں، ان کی اپنی روایتیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو بھی اسی پلیٹ فارم پہ لا لیا جائے؟ سکھوں کے اندر شادی ہوتی ہے وہ دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، بودھ میں شادی دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، جینوں میں شادی دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. ارے حد یہ ہے کہ مسلمانوں میں شادی دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. آپ ایک ہی سنی میرے سنت میں آ جائیے، آپ پوچھیں گے شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہوگا پرپوزل، دوسرا ایکسیپٹنس، 2 گواہ، مہر، 2 شادی ہو گئی. آئیے میرے ساتھ چلیے، 3-3 4-4 گھنٹے کا پروگرام دکھاؤں گا میں نکال کے آپ کو. اور جو سارے مینڈیٹری ہیں اس میں سے ایک کی روایت اگر کم ہو گئی، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، پرپوزل، ایکسیپٹنس، گواہی، یہ سب ہوگی. اس کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں. میں شادی کے ایک ایسی شادی میں گواہ بنا جہاں پر بارات آئی، تو بارات میں جو ساتھ میں آئے تھے وہ ہمارے خاندان، کچھ ہمارے لوگ چاہنے والے لوگوں کی بارات تھی. وقت بہت کم تھا، انہوں نے ایکسیپٹنس کرایا، جو نکاح ہونا چاہیے وکیل بنے گواہ، شاید ہو گئی شادی. جہاں آئی تھی وہ دوسرے طرح کے لوگ تھے، سب ایسے سنتی تھی، لیکن تھوڑا سا بولے یہ تو سب شادی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ نہ خطبہ تو پڑھائی نہیں ہے، خطبہ تو ہوا ہی. اب جو مسجد کے ادھر سے جو نکاح پڑھانا تھا ان سے پوچھا گیا، کوئی عالم آدمی ان سے پوچھا کہ نکاح ہو گیا؟ بولے ہو گیا. کوئی پڑھا لکھا آدمی تو کہیں دیکھا ہو گیا. لیکن جو لوگ تھے ان کے دل میں کراہیت رہی کہ یار ایسا تو نکاح کہیں نہیں دیکھا، اتنی جلدی شارٹ میں نپٹ گیا ہو. اب وہاں ایک الگ پنچایت چھڑی پڑ گئی کہ صاحب نکاح ہوا، جبکہ نکاح ہو گیا. ان کے آدمی جو مسجد کے امام ہیں جن کا حق ہے نکاح کرانے کا، کیونکہ یہ ساتھ میں لائے تھے لڑکے والے خواہش تھی کہ ہمارے پیر صاحب پڑھائیں گے.
پیر صاحب کو پتہ نہیں کیا کہ اس وقت اس میں لگ گیا، اسی طرح پڑھا دیتے. اب وہاں ایک نیا ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا کہ صاحب نکاح نہیں ہوا، جبکہ جو مسجد کے امام ہے جن کا حق بنتا وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا. بہرحال انہوں نے اپنی تسلی کے لیے یہ ہوا کہ صاحب ہمارے حساب سے نکاح ہو گیا، میں تو چلا جلدی تھی اس لیے کام کیا. کہا جب تک انہوں نے خطبہ پڑھوا نہیں لیا، دعائیں کرا لی، سارے حقوق اور ذمہ داریاں بتا دی گئی، جب تک ان کے حساب سے نکاح. تو یونیفارم سول کوڈ کی جب بات آتی ہے تو سوال یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک جیسے لوگوں کے لیے ایک. تو پہلی بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس بات کو بہت دھیان سے سمجھیے گا، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ ایک پیورلی پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آج تک کوئی گورنمنٹ کسی یونیفارم سول کوڈ کا کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کروائی. ایک بات، سب سے بڑا جو مدعا آئے گا وہ میراث کا آئے گا، سکسیشن کا آئے گا. آپ کے یہاں تو لڑکی کو آدھا دیا جاتا ہے، دوسری طرف تو یہ معاملہ ہے کہ لڑکی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں گے قانون میں 1955 میں ایک قانون ان کے لیے بنا دیا گیا کہ نہیں، لڑکی کے برابر حصہ، بعد میں بھی امینڈمنٹ کیا گیا 2000 میں کہ لڑکا حصہ ہوگا، لیکن جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو اس سے باہر رکھا. ایک بات. دوسری بات، وصیت کرنے کا رائٹ ہے. آپ کی اپنی پراپرٹی کا جو سکسیشن ہے، جو آپ کے والد خان ہیں، ان میں ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی ہے، ان کے یہاں پوری پراپرٹی کی وصیت ہو سکتی ہے. تو آپ تو چھوڑ دیجئے، وہ اپنی ایک خاص کمیونٹی کے لیے بھی اگر چاہے یونیفارم سول کوڈ بن جائے تو نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب یونیفارم سول کوڈ کا شگوفہ اٹھتا ہے خوب جم کے ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کوئی ڈرافٹ اگر سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہو، پڑھا ہو کہ صاحب جیسے پہلے ڈرافٹ بنتا ہے، نہیں بنتا کسی لا کو بنانے سے پہلے، تو کوئی ڈرافٹ بنا کے دکھائے. کیونکہ ہم اتنا نہیں اعتراض کریں گے جتنا اعتراض دوسروں کی طرف سے آئے گا. لیکن کیونکہ ہم مائنورٹی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اگر کہیں قلم چلے گا تو سب سے زیادہ ہم پہ ہی چلے گا. تو ہمارے کچھ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈر ایسے ہیں جو ہمیشہ بنے رہتے ہیں. اور یہاں نہیں، ہر ملک میں چلے جائیے کہ جو وہاں کی مائنورٹی جو کمیونٹی ہے اس کی مشکلیں یہ رہتی ہیں. میجورٹی میں وہاں آسان ہوتا ہے قانون بنانا، لیکن مائنورٹی کے اندر ہمیشہ لا کو چینج کرنا مشکل ہے. تو یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جیسے لوگوں کے لیے ایک لا بنانا. جہاں تک یہ بات ہے کہ پورے اب نیا ایک نہیں چلی، ون نیشن ون لا، بہت اچھی بات ہے، اسے سننے والی اچھی بات ہے. یہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ سب میں اتحاد رہنا چاہیے، سب کو نماز پڑھنی چاہیے، سب کو اچھے کام کرنے چاہیے، سب کو جو ہے بچوں سے ہم کہتے ہیں موبائل کم سے کم یوز کرنا چاہیے، اچھی بات ہے یہ. لیکن پریکٹیکل میں مشکلات ہیں. تو یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنڈا تو ہے، لیکن زمین پہ کیسے اترے گا؟ اگر مجھ سے پرسنلی ایز اے لا اسٹوڈنٹ پوچھا جائے کہ صاحب یونیفارم سول کوڈ، میں تو پہلے دن کہوں گا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، تشریف لائیے، بتائیے کہاں کیسے کیا کرنا. کیونکہ آپ کے اتنے مدعے نہیں ہیں، آپ کے اتنے مدعے نہیں جتنے مدعے ان کے خود کے ہیں. ایک بات. دوسری بات، ایک بات میں اور یہاں سے کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، جو میں نے شروعات بات کہی تھی، یہ ذہن میں ضرور رکھیے، ہم نے یہاں غلطی کی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں یہ ضرور سمجھنا پڑے گا کہ جو بدلاؤ آ رہا ہے وہ شریعہ میں آ رہا ہے کہ فقہ میں آ رہا ہے. ہم نے فقہ اور شریعہ کو اتنا ملا دیا ہے، اتنا زیادہ ملا دیا. میں نے جیسے کہا کہ ان لوگوں نے نکاح کو نکاح نہیں مانا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ خطبہ پڑھنا، دعا کرنا اور سب کے رائٹس اور حقوق بتانا وہ اس کا پارٹ ہے. جبکہ آپ سارے لوگ عالم بیٹھے جانتے ہیں کہ نکاح کے اندر کوئی چیز ہے وہ گواہ کا ہونا، پروپوزل ہے جب وہ اس کا ایکسیپٹنس ہونا. ایسے بہت سے معاملے ہیں. تو اگر کوئی اچھا دوسری بات یہ دیکھیے، ہم یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف جو مسلم ملک ہیں وہاں پر چینج ہوا ہے، لو امنڈ ہوا ہے، تو شریعہ میں نہیں چینج ہوا ہے، وہ تو جان چلی جا بدلاؤ نہیں ہوگا. لیکن اگر فقہ میں کوئی بدلاؤ آتا ہے جس سے کہ سوسائٹی کے وقت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، تو یہ ضرور دیکھیے گا کبھی بدلاؤ کی بات آتی ہے. میں بڑا پہلے بھی کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہ جو اس کا فیور کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم وہ فیور کیوں کر رہے ہیں، جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم مخالفت کیوں کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کیوں کر رہے ہیں بتائیے، کھڑے ہو کر بتائیے. ہاں،
کہاں لکھا ہے؟ کہاں یونیفارم سول کوڈ لکھا ہے؟ کہیں نہیں، کہیں ہے ہی نہیں بھائی. ارے ڈرافٹ تو سامنے آ گئے. ہمیں لگتا ہے بس یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اندھیرے میں چلتے تھے جب بچپن میں تو لگتا تھا پیچھے کوئی چل رہا ہے. کتنوں کو لگتا تھا یہ؟ کتنوں کو لگتا تھا بچپن میں جیسے پیچھے کوئی چل رہا ہے؟ بس ایسے ہی لگتا ہے. یونیفارم سول کوڈ آئے گا ہمارا پورا ختم ہو جائے گا. پہلے آنے تو دیجیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا خیر مقدم کریے، میرا مطلب یہ نہیں ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں بالکل سوچ رہے ہیں، اگر کچھ بنتا ہے تو ہمارا نقصان اس سے ہوگا. لیکن ہم اس بات کو بھی تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ترنت ریئیکٹ نہ کرا کریں، پہلے چیزوں کو سمجھا کریں. میں بار بار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیے ایک پڑھے لکھے میں ان پڑھ میں فرق کیا. اچھا یہ بتائیے تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ پلیز کوئی مجھے بتائے تعلیم کس لیے ضروری ہے؟ ایک تو یہ دینی تعلیم ہو گئی اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. لیکن اتنا تو ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. آپ عالم بن رہے ہیں، آپ اتنی ہائر اسٹڈی ایجوکیشن کر رہے ہیں، کیوں؟ زندگی میں تعلیم کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی بتائے. ہاں کچھ اور پیچھے سے بولے بھی، تعلیم کیوں ضروری ہے؟ سوری میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے الگ کر دیا تھا، وہ تو ہے. میں اس دنیا کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. تعلیم کیوں ضروری ہے؟ بے شک نہیں، اس میں تو کوئی شک شبہ ہو نہیں سکتا. کوئی بتائے؟ ہاں نہیں. اور کوئی بتائے جی؟ انسان کوئی بات نہیں بتا دے. تعلیم کیوں ضروری ہے؟ کس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا تعلیم کا؟ نہیں. اور بتائیں. چلیے خیر آپ لوگ ایسی بات نہیں، بات وہی کر رہے ہیں لیکن لفظوں کا فرق ہے. تعلیم کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اپنی مشکل کو آسان کرنا، اپنی مشکل کو سلجھانا. بس اس میں سب کچھ ہے. اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ہم کسی اسکول نہ بھی جائیں، کسی یونیورسٹی نہ بھی جائیں، ہر دن ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. جو لرننگ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، وہ ہماری کیا ہے؟ تعلیم. ایک آدمی کو پوری زندگی ایک کمرے میں بند رکھا جائے، صرف کھانا دیا جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ باہر نکل کے اپنی پرابلم سالو کر لیں؟ دوسرے دیکھا ہی نہیں کچھ. جب ہم بنا پڑھے سب کچھ پرابلم سالو کر رہے ہیں تو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیں لرننگ دو طرح سے ہوتی ہے. وقت میرا خیال ہو گیا کافی، میں ختم کر رہا ہوں. لرننگ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک فارمل، ایک انفارمل. انفارمل لرننگ وہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کے آخری سانس تک جو لگاتار آپ سیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انفارمل ہے. اس ہال کی ہائٹ کیا ہوگی؟ اونچائی کتنی اس کی بتائیے؟ لیٹر کتنے فٹ پہ پڑا ہے؟ کوئی بتایا مجھے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم راج مستری ہیں. نہیں، یہ ایجوکیشن کا پارٹ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں بازار میں جاتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ 1 کلو سیب لینا ہے، 3 کلو سیب بھرے پڑے ہیں. پروفیسر ہوگا انہیں یہ نہیں معلوم ہے 1 کلو پہ کتنے سیب چڑھتے ہیں. ارے بھائی ہاتھ سے توڑ تو نہیں سکتے، لیکن موٹا موٹا اندازہ تو ہونا چاہیے. یہ ہے انفارمل. اس میں ہم سیکھتے تو ہیں لیکن سسٹمیٹک نہیں سیکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم فارمل تعلیم میں آتے ہیں، ہم ایک ٹاپک چنتے ہیں اور ایک ٹاپک کا دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اس فیلڈ کی ہم جو پرابلم آئے گی وہ اس چیز کے ہم ایکسپرٹ بن گئے. میں لا پہ پی ایچ ڈی کری، میں کس کا ایکسپرٹ ہو گیا؟ لا کا. اگر میں نہیں بھی پڑھتا تب بھی مجھے کچھ آتا جاتا، لیکن میں لا کا ایکسپرٹ ہوں. میں نے فارملی ایک سبجیکٹ کو اوپر تک جان لیا. آپ جس لائن میں ہیں آپ نے ٹاپ تک جان لیا. اس کی کوئی بھی مشکل آئے گی، روزمرہ کی چھوٹی موٹی پرابلم ہے سالو کر لوں گا. لیکن کوئی بہت نازک شرعی مسئلہ آئے گا تو مفتی صاحب کے پاس بھاگوں گا، آپ کے پاس. آپ بتائیے، کیونکہ آپ کیا ہوگا؟ اس کے ایکسپرٹ. تو الٹیمیٹ پرپس یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کو سوسائٹی کی پرابلم سالو کرنا آنی چاہیے. اگر وہ جنرل پرابلم ہے تو کوئی بھی سالو کر سکتا ہے، اگر وہ اسپیسیفک ہے تو آپ اس کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے، آپ کو بلایا جائے. تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بات اس لیے آئی. تو کوئی بھی بات جب آپ کے سامنے آتی ہے، وہ چاہے یونیفارم سول کوڈ کی ہو، چاہے وہ اب SIR کی ہونے جا رہی ہے، وہ CA کی ہو، وہ NCR کی ہو، ترنت ریئیکٹ مت کریے. پہلے جانیے، پڑھیے، سمجھیے، پھر بولیے. بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہے کہ مدعا کیا ہے. جو ہمارے ساتھ کے لوگ کہہ رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں.
یہ پڑھے لکھے آدمی کی پہچان نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے آدمی کی پہچان نہیں۔ تو آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہیں، میں یہاں بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے، جانیے، سمجھیے۔ آج کے دور میں آپ لا کو، ایک لا کی میگزین یہ ہوتی ہے کہ لا کو اگنورنس معاف نہیں۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ نے ٹکٹ نہیں لیا، یا مان لیجیے کوئی ایسا کام کر دیا آپ نے جو قانون کے خلاف تھا، آپ یہ کہیں کہ بچ جائیں گے کہ مجھے سوری، مجھے معلوم نہیں تھا یہ قانون کے خلاف ہے؟ بولیے، بچ جائیں گے آپ؟ تو لا کی اگنورنس جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ تو جس چیز کی اگنورنس معاف نہیں ہے وہ تو آپ کو جاننا سمجھنا چاہیے۔ برحال یہ یونیفارم سول کوڈ تھا، اتراکھنڈ نے بنا دیا ہے، اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے کہ بہت سے مدعوں کو لے کے، کیونکہ جب یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے گا تو جو کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک پرنسپل ہیں اس کو لے کے کنٹرڈکشن پیدا ہوگا، اور پورے ملک کے لیے چھوڑیے، ایک خاص کمیونٹی کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ بن گیا ہے، لاگو ہے، میں وہیں کا رہنے والا ہوں، جیسے زندگی چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی ہے۔ جی ابھی لے میں اسی پہ آ جاؤں، انشاءاللہ آپ کا کوئی سوال رہے گا نہیں۔ تو اتراکھنڈ کے اندر بن گیا، جیسے زندگی چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی۔ شادی کا رجسٹریشن ہونا چاہیے، ارے ہمارے یہاں تو شروع سے ہی جب تک نکاح نامہ نہیں بنتا رجسٹریشن ہی ہوتی نہیں شادی۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں تو آلریڈی ڈاکومنٹری پروف پہلے سے موجود ہے۔ دوسری بات انہوں نے کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ جیسے وہ میں نے کہا کہ ساپنڈا میں ریلیشن میں شادی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی ڈیفینیشن، اس کا ایکسیپشن انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر پہلے سے کسٹم چلی آ رہی ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو ہماری تو ہزاروں سال سے کسٹم چلی آ رہی ہے کہ بھائی کزن سے شادی ہو سکتی ہے، بس ڈاکومنٹیشن بڑھا دیا گیا۔ ایک جو انفارمل وے میں سب کچھ چل رہا تھا، جب جہاں جہاں نکاح ہو گیا دو لوگوں نے کہہ دیا، اب اس کو کہیں نہ کہیں فارمل لانا پڑا۔ تو یاد رکھیے امریکہ میں، فرانس میں اور بہت سے ممالک ہیں جہاں پر آلریڈی پہلے سے یونیفارم سول کوڈ ہے، خوب اسلام پھل پھول رہا ہے الحمدللہ، اور بہت اچھے سے پھل پھول رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں تک یونیفارم سول کوڈ کی بات ہے، تو جب بھی لاگو ہو، ایک بہت بڑا گروپ ایسا آنے لگا ہے جو یہ بات کرنے لگا یونیفارم سول کوڈ آنا چاہیے، تو جب بھی آئے گا پہلے ڈرافٹ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ڈرافٹ آئے گا۔ ڈرافٹ آنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہم سے کنٹراڈکٹری ہو رہی ہیں۔ جیسے وقت والا میں نے مدعا کہا آپ سے کہ وقت شریعت ایکٹ میں، اور شریعت ایکٹ سے وہ ہٹ کر رہا ہے، ہم نے اس کو چیلنج کیا۔ ایسے ہی جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا، جب اس میں چیلنجز آئیں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ آگے چیلنج کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ یہاں تک میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ ناچیز کسی لائق آ جائے، ندوہ کی کسی کام آ جائے، اپنی کمیونٹی کس کام آ جائے، اور مجھے وہ خوشی تو وہاں پر ہوتی ہے بار بار آ کے، لیکن یقین مانیے مجھے آج اس بات کی بےحد خوشی ہے کہ آپ کے اندر یہ بیداری ہے۔ ورنہ آج کی جو اسٹوڈنٹ ہے، جو آج کی جنریشن ہے، اس کے پاس الجھنے کے لیے، اپنے وقت ضائع کرنے کے لیے بہت سے مدعے ہیں، لیکن آپ اگر اپنے اس ایج کے اندر اتنے سنجیدہ مدعے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی صاف طور پہ یہ بات ہے کہ آپ کی پرورش اچھی ہے، آپ کو پڑھانے والے لوگ اچھے ہیں، آپ کو اچھی رہنمائی ملی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اتراکھنڈ کے اندر جو بنا ہے یونیفارم سول کوڈ، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مدعا یہ ہے کہ جب یونیفارم سول کوڈ ون نیشن ون لا کی بات ہم کرتے ہیں تو کہنا آسان ہے، کرنا مشکل، لیکن چلیے اتراکھنڈ نے بنا دیا۔ اتراکھنڈ کے اندر جو میراث کو لے کے جو معاملہ ہے، جو سکسیشن کو لے کے معاملہ ہے، وہ تبھی ہے، کچھ اس میں انہوں نے سکسیشن نہیں بدلا ہے، اس لیے نہیں بدل سکتے وہ کہ وہ ہندو لا کا بھی اپنا الگ ہے، پرسنل پراپرٹی کا الگ ہے، ایگریکلچر۔ دیکھیے دوسری بات، ہاں جو ایک بات اور میں ساتھ میں جوڑ دوں، آلریڈی انڈیا کے اندر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہے، پہلے سے لاگو ہے۔ ایک آدمی اگر مرڈر کر دے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کس مذہب کے لوگ کی پھانسی ہوتی ہے؟ کسی مذہب کا۔ تو فوجداری قانون آپ کا ایک ہے، سول آپ کا ایک ہے، کانٹریکٹ آپ کا ایک ہے، آئین آپ کا ایک ہے، پارٹنرشپ آپ کا ایک ہے، ٹرسٹ آپ کا ایک ہے، ایزمنٹ آپ کا ایک ہے، جتنے قانون ہیں سب تو ایک ہی ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو زمینداری قانون ہے اس میں بھی ایک ہے،
نان مسلمز کے حساب سے لڑکی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، پورا ملنا چاہیے، انہوں نے صاف قانون بنا دیا کہ لڑکوں کو ہی ملے گا۔ ہمارے حساب سے آدھا لڑکی کا شیئر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایگریکلچر لینڈ کے اندر تو لڑکی کو پورا ملتا ہے، لڑکی کا کچھ نہیں ملتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کری ہے؟ دیکھیے، جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں دوسری ضرب آتی ہے۔ آپ دیکھیے کبھی بھی ہماری، حالانکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے سوال اٹھایا ہے، لیکن جنرلی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے شریعہ کے خلاف کچھ ہوا ہم سڑکوں پہ خون بہا دیں گے، تو جب ایگریکلچر لینڈ کے اندر لڑکی کو شیئر نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کری کہ نہیں ہمارے یہاں تو بھائی 1/4 دیا جاتا ہے، اس کی نہیں ہوئی مخالفت۔ تو جو اتراکھنڈ میں لا بنا ہے بیسیکلی اس میں بہت زیادہ چینج نہیں ہے، صرف اتنی باتیں بدلاؤ ہے کہ جو شادی کا رجسٹریشن ہے وہ، کیونکہ شادی کا اگر رجسٹریشن نہیں ہوگا تو وہ اولاد نہیں مانیں گے، اولاد جب نہیں مانیں گے تو جو آپ کی پراپرٹی ہے اس میں میراث میں دقت آئے گی۔ یہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ ہم وقف مسجد بنائے رکھیں، نماز پڑھتے نہ وقف نہ کریں تو کیا دقت آئے گی؟ دقت اس لیے آئے گی کہ اس کی پھر بلڈنگ کو نہیں، نقشہ اپروو نہیں ہوگا، دوسری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اتراکھنڈ کے اندر سکسیشن کا بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لگ بھگ وہی ہے، ایکسیپشن ڈال کے انہوں نے کر دیا ہے، ایکسیپشن بنا کے ابواب بنا کے کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ بنا دیا گیا۔ لیکن مین چیز یہی ہے کہ جو پیپر ورک ہے اس کے ایک ادھیکاری اپوائنٹ کیا گیا، پورا لیکچر ہمارے یہاں ہو چکا، ہم دے چکے، میں بہت ٹیکنیکل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں صرف بیسک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو پروویژن پہ آئیں گے بہت لمبا کھنچ جائے گا اور ٹیکنیکل ہو جائے گا۔ تو جو انہوں نے کیا ہے وہ تبھی ہو پائے گا جب شادی ویلڈ ہوگی۔ حد یہ ہے کہ میں آپ سے پھر بار بار اسی پہ چلے جاؤں گا کہ لڑکی کی جو شادی ہے آج تک وہ بھی نابالغ کی شادی ہوئی، آج تک ہندوستان یہ قانون نہیں بنا پایا کہ جو لڑکا لڑکی بالغ ہونے چاہیے۔ اگر نابالغ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی جان کے، سزا تو ہوگی لیکن شادی ویلڈ ہے۔ کیوں کہ اگر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اس سے، اور شادی کو زیرو کر دیا گیا کہ شادی نہیں ہوئی، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آج تک ہم یہ قانون نہیں کر پائے کہ نہیں شادی میجر کی ہوگی تو یونیفارم سول کوڈ تو بننا پڑے چیلنج۔ کیا ہے یہ مرکزی حکومت کسی قانون کے نفاذ کے لیے صوبائی کر سکتی ہے؟ نہیں، میں نے پہلے کہا 3 لسٹ کہا، 3 لسٹ ہیں الگ الگ، جو اپنی اپنی لسٹ میں قانون بنائیں گے، کوئی کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ آپ اس پہ قانون بنائیے۔ بس 1937 کرمنل ایکٹ بھی شریعہ اپلیکیشن ایکٹ۔ دیکھیے شریعہ ایکٹ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ، تو آپ کرمنل سول لا سمجھتے ہیں تو کرمنل لا تو ہمارا آلریڈی پہلے سے ہے، سول لا بھی ہمارا پہلے سے ہی ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ سول کا پارٹ ہے، کانٹریکٹ ایکٹ، کمپنی لا سول کا پارٹ ہے، تمام لا پہلے سے ہی ایک ہے، اس میں کوئی ہندو مسلم یا سکھ عیسائی ہے ہی نہیں، سب کے لیے لاگو ہو رہا ہے۔ لے دے کے جو 1937 میں شریعہ ایکٹ بنا ہے، جو اس میں 5 سے 6 ٹاپک ہیں، بس وہی پرسنل ہیں، اسی کو پرسنل لا کہتے ہیں، سب کو نہیں۔ جو 5-6 ٹاپک میں نے آپ سے کہا کہ شادی کا طریقہ کیا ہوگا، طلاق کا طریقہ کیا ہوگا، مہر کیسے ہوں گے، میراث کیسے ہوگی، اور میراث کی مزے بھی سکسیشن کی بات بھی سمجھیے، جو آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے اسی میں آپ کو پروٹیکشن ملا ہوا ہے۔ ایگریکلچر لینڈ میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی بھی زمین ہے ایگریکلچر لینڈ اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو سکسیشن ایک ہی طرح سے ہے، اس میں کوئی میراث کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاؤ ٹو لرن بیسک لا، دیکھیے لا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، لا پڑھنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا جو آپ کو نہیں، شاید نہیں پڑھا وہ، بول لاؤ شعر ابھی یاد آئے گا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل محفوظ ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے کہ حساس پہ گایا نہیں جاتا۔ لا بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، لا پڑھنے کی چیز صاحب ہے ہی نہیں، لا سمجھنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے۔ چاروں طرف لا بکھرا پڑا ہے، بس نظر پیدا کریے، لا اپنے آپ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ 2 لوگ لڑ جائیں اگر، 2 لوگ لڑ جائیں اگر، اور سوال یہ ہو کس نے کسے مارا، تو کیسے طے کریں گے آپ بتائیے؟
लॉ छोड़ दीजिए, ऐसे बताइए। हाँ बोलिए। अरे छोड़िए, ये गिलास आपका है, आप कह रहे हैं गिलास मेरा है, तो इस पे साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? गिलास मेरा है, यही लॉ है। तो लॉ समझने की चीज है। मैंने पहले का लॉ का समझ का कनेक्शन समझिए कि सोसाइटी से डायरेक्ट वो जुड़ा है। जैसे जैसे सोसाइटी बदलती वैसे वैसे लॉ बदलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये बताइए, आप में से हेलमेट लगाना, गाड़ी आपकी, सर आपका, टूटे या फूटे, सरकार क्यों कह रही है साहब आप हेलमेट लगाइए? बताएं। और या हेलमेट ना लगाने से किस मजहब में आजाब लिख दिया गया कि साहब ये बहुत बड़ा गुनाह है, करीम वो अजीम है, जिसमें हेलमेट लगाना नहीं लगाओगे तो गुनाह हो जाएगा, किसी मजहब के अंदर? बोलिए, बताइए जल्दी से। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, नहीं, यही लॉ बस समझने की बात है, पढ़ने की बात नहीं। आपको लगता है आपकी अपनी जिंदगी है, आपको सुसाइड करने से क्यों रोका जाता है? जो सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है उससे सजा क्यों दी जाती है? आप ये मानते हैं आपकी जिंदगी अपनी है, लेकिन आपकी जिंदगी अपनी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी सबकी है। तो आप अपना गाड़ी चलाते हो कि सड़क का तरबूज ना बना लें, इसलिए लॉ आप पे लगाया गया कि आप जब निकलिए तो हेलमेट लगा के निकलिए। इससे कोई वायलेशन मोरालिटी का नहीं हो रहा है, किसी लॉ का नहीं है, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट लगाया जा रहा है, क्योंकि आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो लॉ को पढ़ने समझने के लिए बोलते रहिए वैसे। जो लॉ को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप क्या करिए, नज़र पैदा करिए। और वो फंडामेंटल जो, हाँ अभी कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है वो कुछ और कह रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट कुछ और कह रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो कौन सा हावी हो जाएगा? कौन सा हावी हो जाएगा? कौन सा हावी होगा? पब्लिक इंटरेस्ट। बस सर, सवाल यह है कि इस कानून से सिर्फ मुसलमान क्यों खौफजदा है? इसकी वजह क्या है? बात आ चुकी है, आवाज़ और कुछ। इस कानून से मुसलमान क्यों खौफजदा है? मैंने आपसे पहले कहा कि जो हक में समर्थन में, उन्हें ये नहीं मालूम कि समर्थन हम क्यों कर रहे हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि विरोध क्यों कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारा अब तक का जो तजर्बा रहा है, तो हमने देखा है कि जब जब कोई बदलाव आया है तो हमारा उससे नुकसान हुआ है। हमने देखा है कि जो पहले काम हुआ, तजर्बे से सीखा है, वो हमारे लिए ठीक था। जब जब वक्त के साथ साथ उसमें कोई बदलाव लाया जाता है तो हमें नुकसान। तो इसमें दो वजह हैं, कुछ हद तक ये बात सही भी है और कुछ हद तक ये है कि हमारी मालूमात, हम चीज़ों को जानना नहीं चाहते। कई बार ऐसा है कि हम कंफर्ट जोन में, क्योंकि हम माइनॉरिटी में है ना, ये हर जगह होता है। कोई भी जब किसी मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जहाँ उसका कुछ छेड़ा जाएगा वो जल्दी से घबरा जाएगा। ये यहाँ पर भी है, आप देखिएगा, जो कमज़ोर होगा उसको ज़रा बदलाव उससे कहा जाएगा, उससे अच्छा एक कमरे में रह रहा है कोई और जिसे लगता है कि यार मुझे बड़ा परेशान किया जाता है, और उससे कहिए भैया तुम फला कमरे में चले जाओ, कमरा उससे अच्छा हो, अगर वाले फिर फंसा रहे हैं मुझे। तो ये नेचुरल है, ये क्या है? ये नेचुरल है। तो मुसलमान क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे यहाँ है, वो अल्पसंख्यक है, तो उसको लगता है कि नहीं, जो बदलाव आएंगे, जो मेरी पहली वाली सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा, और कुछ मामलों में वो ऐसा देख भी चुका है। एक मुफ्ती के लिए लॉ करना कितना मुफीद हो सकता है? अगर सच्चाई ये है, मुझसे पूछें, अगर वाकई किसी को लॉ पढ़ने का कोई पहला कोई दावेदार है जिसे लॉ पढ़ना चाहिए, वो मुफ्ती, जिसके पास बेस है लॉ पढ़ने की, जिसके पास ग्राउंड है। एक सिंपली ग्रेजुएट बच्चा आया, वो पहले से कुछ नहीं पढ़ के आया है, वो तो लॉ पढ़ेगा। लेकिन एक मुफ्ती हजरात ऐसे हैं जो लॉ पढ़ने का सही फ़ायदा को उठा पाएगा, वो मुफ्ती हजरात। क्यों? कि उनकी लाइफ पहले से ही वो सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, और इस मुल्क में रहने के दौरान ये कैसे मुमकिन है आज के हालात में कि आप मुफ्ती तो हैं लेकिन मॉडर्न लॉ नहीं जानते। लीगल स्टडीज़ का एक स्टूडेंट, आपका पुराने बैच का बच्चा है, उसने मुझे मैसेज किया था कि दारुल इफ्ता में सिर्फ इसलिए हुआ कि मुफ्ती होने के साथ साथ जो लीगल लिटरेसी कोर्स किया था, ये मान लिया गया कि इसको मॉडर्न लॉ की ज़रूरत। क्या मुमकिन है आज की ज़िंदगी आप मोबाइल के बिना काट दें? मोबाइल चलाना ना हो तो आप गुजारा कर लेंगे? ज़रूरत है, ज़रूरत है।
آج آپ کو میل کرنا آنا چاہیے، میسج کرنا آنا چاہیے، واٹس ایپ کرنا آنا چاہیے، موبائل چلانا ضرورت ہے، سروائیو نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی حضرات اگر واقعی چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر وہ اپنی جو ڈگری لی ہے اس کا صحیح یوز کر پائیں، تو نہ صحیح لا کریں لیکن کم سے کم جو فنڈامنٹلس آف لا ہے اس کی نالج ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، فنڈامنٹل آف لا کے جو ٹرم ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے، بیسک ٹرم تو کم سے کم معلوم ہونے چاہیے، اور موٹا موٹا جیسے یونیفارم سول کوڈ ہے، اب آج کے بعد آپ کم سے کم کہیں بیٹھیں گے تو یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں آپ بات کر سکتے، اتنی تو معلومات ہونی چاہیے۔ سر اگلا سوال ہے کہ یونیفارم سول کوڈ اگر آتا ہے تو قانونی راستے کیا ہیں اس کے اپوز کے لیے، اور کس طرح پروٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے حق کو محفوظ کرنے کے لیے؟ اس کی آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام سے اپنا دل لگا کے پڑھیں، ہم جیسے لوگ اور کیا کریں گے بھائی۔ نیکسٹ سوال ہے یونیفارم سول کوڈ، NRC، CAA، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب مفید ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے لیے بس یہی ہے کہ روز اخبار پڑھیے، اخبار پڑھنے کی عادت ڈالیے، مجھے خیال ہے بہت سے نیوز پیپر آتے ہوں گے، اور اچھا نیوز پیپر پڑھیے، اور جو اس میں ایڈیٹوریل ہوتا ہے وہ پڑھا کیجیے۔ میں دیکھتا ہوں اردو میں بہت اسٹینڈرڈ کے اخبار آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اردو میں کوئی کسی زبان سے کم ہو، تو اس میں جو ایڈیٹوریل ہوتے ہیں، ایک تو نیوز ہوتی ہے، تو اگر آپ واقعی کیونکہ آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو نیوز تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو چائے پی رہے ہو، چائے کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھنا ہے تو نیوز پڑھ لیں۔ آپ جس معیار پہ کھڑے ہیں، آپ جس لیول پہ کھڑے ہیں، آپ کے لیے وہ اخبار کا جو پہلا پیج دوسرا پیج ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ جو ایڈیٹوریل ہے وہ پڑھنا ہے، صحیح معنوں میں جو صحیح وزڈم آئے گی، صحیح اپروچ، کیونکہ آپ دیکھیں ایڈیٹوریل جو بھی مدعے چل رہے ہوتے ہیں اس پہ لکھا جاتا ہے، اور دونوں فیور اگینسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ تو آپ واقعی چاہتے ہیں کہ جو کرنٹ میں مدعے چل رہے ہیں اس کو صحیح سمجھو، نیوز پیپر لیجئے، نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل پڑھیے، کتاب کوئی ایک اسپیسیفک نہیں جو میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر میں ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ سے نقصان مسلمانوں کو ہوگا یا ہندوؤں کا؟ دونوں کو، دونوں۔ اس قانون سے صرف مسلمان ہی کیوں پریشان ہیں؟ پہلے بتا چکے ہیں۔ اتراکھنڈ میں کس طرح کا یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوا ہے؟ اس میں کس طرح کی ڈرافٹنگ ہوئی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس میں کوئی بہت بلنڈر ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس سے ہمارا کوئی بہت ایسا کہ ہمارا پورا اسلامی ختم ہونے جا رہا ہے یا ہم مسلمان ہی رہیں گے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ جیسا تھا گھر میرا وہیں پر، میں وہیں کا رہنے والا ہوں، جیسے زندگی چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی ہے، بس اتنا زیادہ ہے کہ جیسے کچھ چیزیں پریشان کرنے کے لیے پہلے ہی تھیں، کچھ اور بڑھ گئی کہ شادی ہو رہی ہے، رجسٹریشن کرایا نہیں کرایا، ایک ٹائم لائن دے دی گئی، اس ڈیٹ سے رجسٹریشن آپ نے ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو بیسکلی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ لیگل کم پولیٹیکل مدعا زیادہ ہے، گوا میں پہلے سے لگا ہوا ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص قتل کر دے تو اس کی سزا پھانسی ہے، لیکن آج کے دور میں پھانسی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ جبکہ قانون بنا ہوا ہے، اس کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہیومن رائٹس، انسانی حق کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس میں سے رائٹ ٹو لائف ہے، اور آپ کا جو آئین ہے وہ آرٹیکل 21 دھارا 21 یہ کہتی ہے سب کو جینے کا ادھیکار ہے، لیکن موت کی سزا میں دو آپشن رکھے گئے، ایک لائف امپرزنمنٹ عمر قید جسے آپ کہتے ہیں، دوسرا پھانسی رکھی گئی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے انٹرنیشنلی ہم رہتے ہیں تو انٹرنیشنل میں بھی بہت سی آپ جانتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ یعنی کہ UNESCO ہے اس کے ذریعے بہت سارے ڈکلیریشن ہوتے ہیں، تو ایز اے ملک ہم اس کو سائن کرتے ہیں۔ تو جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے، ہیومن رائٹس جو ہیں تنظیم ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ زور دے رہی ہیں کہ کسی کو بھی موت کی سزا نہ دی جائے، اسی لیے دیکھیے بہت سے ملکوں نے موت کی سزا پر روک لگا دی ہے۔ ہمارے یہاں بھی سپریم کورٹ کے سامنے کئی بار یہ مدعے آئے کہ صاحب موت کی سزا ختم کر دینی چاہیے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، موت کی سزا ہم ختم نہیں کریں گے، لیکن ہم نے ایک رول بنا دیا ہے، یاد رکھیے گا، ریئرسٹ آف دی ریئر، کہ ہم دونوں ہیں نا، پھانسی بھی دے سکتے ہیں، عمر قید بھی دے سکتے ہیں، تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم جنرلی عمر قید دیں گے۔ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جو مرڈر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو بالکل انسانیت کے خلاف ہے، پورے خاندان کو مار دینا، صاحب کسی کے پیٹ میں چھرا گھونپنا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار گھونپنا، پیٹ پھاڑ دینا، دل نکال لینا، اور دل نکال کے اس کے خون سے اپنا تلک مارنا، تو یہ طریقہ جو ہے ایک بڑا ظالمانہ طریقہ ہے، ایک بہت ہی، تو کوئی ایسا ریئرسٹ آف دی ریئر کیس ہوگا اسی میں پھانسی دی جائے گی، ورنہ جنرلی کیوں دی جائے گی، عمر قید دی جائے گی۔ اور اگر عمر قید کی جگہ پھانسی دی جاتی ہے تو جج یہ لکھے گا، یہ مینڈیٹری ہے قانون کے اندر، جج لکھے گا کہ وہ عمر قید نہ دے کر پھانسی کی سزا کیوں دے رہا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنلی ہمارے اوپر ایک پریشر ہے کہ جو ٹریٹیز ہو رہی ہیں ہم اس کی پارٹی ہیں، میں نے کہا نا بہت سے ملک ہیں کہ جو آلریڈی اس سزا کو کیا کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ دوسری بات، لا کی ایک تھیوری ہوتی ہے ریفارمیٹیو تھیوری،
کہ سدھار کی بات ہے. لا بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اپرادھی پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بن جاتا ہے. تو ایک سدھار کی گنجائش ہے, اس کو پورا بدلا جائے, اس میں تبدیلی لائی جائے. ابھی جو نیا قانون بنا ہے اس کے اندر کمیونٹی سروس رکھی گئی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملوں میں آپ کو سزا نہیں دی جائے گی. آپ سے چھوٹے چھوٹے کام, گرودوارے کے اندر چلے جاؤ, جھاڑو لگانا, مدرسے میں چلے جاؤ, صفائی کرنا, مسجد میں چلے جاؤ, 5 دن کے وہیں بیٹھ کر, چھوٹے چھوٹے معاملوں کے لیے. تو یہ ریفارمیٹو تھیوری ہے کہ ان میں سدھار لایا جائے. سر سوال یہ ہے کہ یو سی سی کا مقصد کیا ہے؟ قومی یکجہتی کو مضبوط بنانا یا مذہبی امتیاز کو ختم کرنا, یا آپ کے مطابق کوئی پوشیدہ امر ہے جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ایسا ہی کام ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص کو پریشان کرنے کے بعد, ایک کمیونٹی کو پریشان کرنے کے بعد ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس موقع کو کیوں چھوڑیں گے. تو یہ ڈرایا زیادہ جائے گا, لایا کم جائے گا. اور لایا بھی جاتا ہے تب بھی اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر ہے یونیفارم سول کوڈ, جہاں پر ہے, لیکن وہاں پر آرام سے زندگی چل رہی ہے. طلاق کا معاملہ مقدمے میں لے کے کیوں, عدالت میں لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں دارالقضا آپ کیا بنا ہوا ہے, اس میں دارالاسلام میں کیوں نہیں آتی؟ ہم ہی نے تو اپنا تماشا بنا رکھا ہے. ایک مدعا شادی کا, ہسبینڈ وائف کی ڈائیورس کا ہے, قانون کا عدالت کون لے کے جاتا ہے؟ دارالقضا آپ کیوں نہیں آتے؟ کس نے کہا آپ کو دارالقضا مت آئیے؟ ختم بات, قانون کچھ بھی رہے ہے. آخری سوال یہ ہے کہ یو سی سی کے حامیوں کی دلیلیں کیا ہیں اور ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو خطرہ نہ ہو؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پولیٹیکل مدعے زیادہ ہیں کہ یہ 1 نیشن 1 لا, اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. اگر 1 نیشن 1 لا, میں آپ کو اس کی دلیل دے دوں, 1 نیشن 1 لا بنانے کا سب سے اچھا وقت کوئی تھا تو وقف تھا. چیریٹی کے اسلام میں ہی ہوتی ہے اور مسلم ملک نہیں ہوتی. تو اگر 1 نیشن 1 لا بنانے کا مقصد تھا تو ایک ایسا قانون بناتے ابھی وقف پر, جس میں ہندو بھی کور ہو جاتے, جس سے مسلم بھی کور ہو جاتے, سارے لوگ کور ہو جاتے, باتیں ختم تھی. لیکن مسلمانوں کے لیے وقف کا قانون لانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نیشن 1 لا کرنا ہی نہیں ہے, صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر کر اپنے ووٹ بینک کو کیا کرنا ہے, خوش کرنا. تو پولیٹیکل مدعا ہے بس. کچھ اور سوالات تو بہت سے ہیں.